اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 4، ایک آیت پڑھنے جا رہے ہم، 4 نمبر کی آیت۔ آیت نمبر 4، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح ومکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یسألونک، پوچھ رہے ہیں یہ آپ سے، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، انکوائری کر رہے ہیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، کہ ہمارے لیے مطلب حلال جو کھانا ہے وہ کیا ہے پھر، کیونکہ ابھی ہم نے اس سے پہلے 3 آیت پڑھے ہیں اور اس میں ہم نے حرام جو فوڈ ہے اس کے بارے میں اللہ نے اچھا خاصا ڈیٹیل بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، لیکن اب وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ حلال، پھر حلال کھانا کیا ہے؟ یسألونک ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے حلال کیا ہے پھر، لافل۔ قل، اللہ کہتا ہے کہو ان سے، احل لکم الطیبات، حلال تمہارے لیے جو ہے، لافل تمہارے لیے جو ہے وہ ہے طیبات، یعنی کہ بہت ہی طیب کھانا، یعنی گڈ، یعنی بہت اچھا اور بہت پیور۔ اللہ یہ چیز کے لیے کہتا ہے کہ جو اچھا کھانا ہے، جو پیور کھانا ہے، وہ ہے جو تمہارے لیے لافل ہے۔ جو گندا کھانا ہے، جو برا ہے، جس کو کھا کے تمہارے جسم کو نقصان پہنچے یا تمہارے ریلیجن کا مطلب نقصان ہو جائے، ایسا کھانا مت کھاؤ۔ تو طیبات اللہ نے کہا۔ اب یہ طیب یعنی پیور، گڈ اینڈ پیور، طیبات پلورل ہے، all that is good and pure۔ مگر سوچ لو جیسے طیبات، پھر ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ خیر کے کام کرو، اور بہت سارے خیر کے کام ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ خیرات، بہت ساری خیر، بہت سارے خیر کے کام، ڈیڈز، گڈ ڈیڈز۔ لیکن اس خیرات یعنی آت جو اس میں لگا ہے پلورل کے لیے، تو خیرات، اس کو اکثر ہم لوگوں کے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے انڈیا پاکستان میں کہ خیرات کا مطلب ہے بھیک، بھیکاری کو دینے والی، یعنی ایک بیگر کو جو تم وہ بیگ کرے اور تم اس کو دو، اس کو بولیں گے ارے تھوڑی اس کو خیرات دے دو، تو وہ خیرات کو وہی سمجھتے، لیکن جبکہ خیر سے خیرات ورڈ ہے، طیب سے طیبات ورڈ ہے۔ تو اچھا یعنی گڈ، اس کو بہت سارا گڈ، تو خیرات۔ یسارعوا فی الخیرات، ریسنگ کرو، دوڑ لگاؤ، ہرس کرو اس میں، کس میں؟ خیرات میں، کہ جو بھی خیر کے کام ہیں، جو بھی عمل اس والے ہیں، گڈ ڈیڈز ہیں، اس کے اندر دوڑ لگاؤ نا۔ کیا دنیا کی چیزوں میں دوڑ لگاتے ہیں، ریسنگ کرتے ہیں، اس کا اچھا تو میرے کو بھی وہی چاہیے، اس کے پاس یہ ہے تو مجھے بھی یہ چاہیے۔ یہ ہے جو دنیا کی چیزوں کے اندر بندہ ریسنگ کرتا ہے، جو بالکل فضول ہے۔ ایک مرتبہ انسان کی آنکھ بند تو سب ختم، اس میں ریسنگ کر کے کیا فائدہ؟ ریسنگ کرنا ہے تو اس میں کرو نا،
یہ تمام اس نے اتنی خیرات کی، اچھا میں اس سے زیادہ کروں، ارے اس نے اتنی گڈ ڈیڈ کی میں بھی اتنا زیادہ کروں. تو یہ چیز میں کرو تو تمہارا فائدہ بھی ہے کہ آخرت میں تم کھڑے ہو اپنی ان نیکیوں کے ساتھ. اللہ اس کو قبول کرے اور اس کی حفاظت بھی ہو کہ وہ ختم نہ ہو جائے کہ بندہ جو ہے یا تو وہ کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے اپنی گڈ ڈیڈ کو ختم کروا دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ تبھی تو کہا جو اپنی گڈ ڈیڈ کو اپنے ساتھ میں سنبھال کے لے کر آئے گا اس کو اللہ اس کا اجر دے گا نا. تو سنبھال کے لے کر آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے کیا اس کو برابر سے سنبھالا تھا کہ کھو دیا، گنوا دیا. اب ہے آگے وما علمتم، جیسے کہ تم نے سکھایا ہے، علمتم تم نے سکھایا ہے، جیسے کہ من الجوارح، جوارح جو ہے وہ جارح یعنی کہ مطلب اس سے بھی آتا ہے کہ جاری جو ہوتا ہے ورڈ، جیسے جوارح. تو جوارح وہ ہے کہ جو بھی وہ جانور جس کو تم ٹرین کرتے ہو، جیسے کہ مطلب اس کے اندر وہ ہوتے ہیں کہ جیسے ڈاگز بھی ہوتے ہیں، جیسے شکاری کتے بولتے ہیں نا وہ بھی ہوتے ہیں. پھر باز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑی جو چیل اور اس طرح کے باز جس کو کہتے ہیں نا وہ بھی ہوتے ہیں. اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح سے تم جانور کو ٹرین کرتے ہو. تو اللہ کہتا ہے وما علمتم من الجوارح، تو جو ایسی دوڑ کے جاتے ہیں اور مطلب تم نے ان کو ٹرین کیا ہے. مقلبین، اس میں کلب ورڈ آتا ہے، کلب یعنی کہ کتا یعنی ڈاگ. تو مقلبین یعنی کہ وہ جو ڈاگ جس کو تم نے سکھایا ہے، ٹرین کیا ہے، اور وہ دوڑے گا جا کے خرگوش کو پکڑے گا اور یا تو پھر جو بھی چیز جو شکار کی ہے اس کو پکڑے گا. تو یہ شکار کی یہاں پر جو بات بولی جا رہی ہے تو وہ اللہ نے مطلب جیسا کہ بندوں کو یہ چیز کا علم دیا، تعلمونہن مما علمکم اللہ. تو وہ تم جو بھی مطلب رہتے ہیں، جیسے پرندے بھی ہوتے ہیں اور وہ جانور بھی ہوتے ہیں بیسٹ، تو ان کو تم اس طرح سے سکھاتے ہو جیسا کہ اللہ نے تم کو سکھایا. اللہ نے جیسا تم کو ڈائریکشن دیا اس کے مطابق تم سکھاتے اس کو. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ جانور جائے دوڑ کے اور اپنا ہی اس کو کھانا بنا لے، یعنی کہ اس کو شکار کو لے کے وہ کھانا شروع کر دے. تو اگر اس نے کھانا شروع کر دیا تو وہ تو پھر تمہارے لیے ہے ہی نہیں، تم اس کو نہیں کھا سکتے. ہاں اگر اس نے برابر جیسا ٹرین کیا ہے تم نے اس نے پکڑا ہے، اور پکڑا ہے صرف پنجے سے پکڑا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو مارا ہے کہ اتنی زور سے مارا ہے کہ وہ مر گیا جانور، وہ نہیں. وہ مار کھا کے جو بھی مرے گا جانور وہ حلال نہیں ہے. لیکن جو جانور کو اس نے پکڑا ہے تمہارا جو بھی مطلب جو بیسٹ ہے، برڈز ہے آف پرے، تو ان کو وہ تم مطلب اس کو جب تم چھوڑتے ہو نا جبھی تو تم بسم اللہ اللہ اکبر بول کے چھوڑتے ہو تو وہ اب تمہارے لیے حلال ہے. اور اگر وہ جیسے تم کو ملا نا بھی زندہ ویسے ہی تم اس کو ذبح کرتے ہو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کو تم کھاتے ہو، وہی ہے کہ وہ ذبیحہ حلال ہو گیا. تو اللہ نے بتایا کہ جس طرح سے اللہ نے تم کو ڈائریکشن دیا ہے تم اسی طرح سے ان کو ٹرین کرو. لیکن اگر انہوں نے اس میں سے خود کھایا ہے کچھ بھی تو اب تم نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ اس نے تمہارے لیے پکڑا ہی نہیں تھا، وہ اس نے خود کے کھانے کے لیے پکڑا تھا. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس کو، فَكُلُوا کھاؤ اس کو، امسکنا جو اس نے پکڑا ہے، علیکم وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام اس کے اوپر لو. یعنی کہ جو جانور تم کو ابھی ملا ہے نا تو اس کے اوپر اللہ کا نام لو، یعنی حلال کرو اس کو ذبح. اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو. کوئی بھی ایسی بے ایمانی چیٹنگ کر کے مت کر لو کہ کبھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یا تمہاری نیت کچھ اور ہے، یا تم شوقیہ شکار کر رہے ہو. تو وہ شوقیہ اور فن کے لیے جو شکار کرتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ شکار ہے اپنی غذا کے لیے.
یعنی خود کے کھانے کے لیے وہ لوگ جو شکار کر رہے ہیں، اور اس میں وہ اللہ کو یعنی اللہ کے نام سے کرتے کہ یا اللہ یہ تو نے ہمارے رزق کے لیے بنایا ہے اور ہم تیری پرمیشن سے، تیری اجازت سے ہم اس کو اپنے لیے غذا بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں اس کو، لیکن اللہ کا نام اس کے اوپر لے کے، اور جس طرح سے اللہ نے بتایا اسی طرح سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، اس لیے کہ اللہ تو بہت جلدی حساب لے لے گا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ کے پاس جب دنیا میں اللہ یہ علم دے سکتا ہے کہ ایسے کمپیوٹرز نکل گئے ہیں کہ ایک انگلی ٹچ کرو اور بس سب کچھ سامنے آ گیا کچا چٹھا، تو اللہ کے کمپیوٹر تو اور بھی بڑے بڑے ہوں گے نا، وہاں تو سریع الحساب یعنی ایک دم سوئفٹ حساب میں ایک جھٹکے میں حساب لے لے گا اللہ، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ They ask thee what is lawful to them as food. Say, lawful unto you are all things good and pure, and what you have taught the beasts and birds of prey, training them to hunt in the manner directed to you by Allah. Eat what they catch for you, but pronounce the name of Allah over it, and fear Allah, for Allah is swift in taking account. اس میں جہاں پر ہے کہ they ask thee what is lawful to them as food، اس کی نوٹ ہے 697۔ The previous verse was negative، اس سے پہلے والا جو مطلب جو آیت تھی، جو ورس تھا، وہ نیگیٹو یعنی کہ حرام چیزوں کے لیے تھا، یہ حرام یہ حرام۔ It defined what was not lawful for food، اس میں بتایا گیا کیا چیز حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور پھر اس طرح سے جو الگ الگ طرح سے اگر جیسے مر جائے جانور، کسی کو سینگ لگ کے، کوئی اوپر سے گر کے، کسی کو گلے میں پھانسی جیسی لگ کے، تو وہ سب بھی پوری ڈیٹیل دے دی گئی تھی، تو لیکن وہ سارے حرام کے لیے تھا، نیگیٹو تھا۔ دیٹ از تھنگز گروس یعنی گندی، اور ڈسگسٹنگ یعنی جو بالکل جس سے تم کو ہک اور چیڑ آئے یا گھن آئے، اور ڈیڈیکیٹڈ ٹو سپرسٹیشن، اور یا تو پھر وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کسی نہ کسی بت کو، کسی کوئی روایت کوئی چلی آ رہی ہے، کسی سینٹ، کسی سادھو، کسی باوا، کہ بھئی کسی استھان پہ جا کے تم نے اگر کوئی چیز کو کاٹا ہے تو کیوں تم نے وہاں جا کے کاٹا ہی کیوں ہے؟ بھلے تم بولو کہ اللہ کے نام سے، لیکن تم نے وہاں جا کے کیوں کرا؟ کیونکہ تم کو ان کا قرب حاصل کرنا تھا۔ وہ جو بھی ہے جگہ، وہ جو بت ہے یا جو باوا ہے یا جو بھی ہے، تو اس طرح سے جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں اندھ وشواس، یہ اندھ وشواس جو چلا آ رہا ہے اسی روایت پہ چلے آ رہے لوگ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر خرافات بھی ہے، اس میں خرافات میں پڑ جاتے ہیں، اور غیر مذہبی چیزیں جو بھی ہوتی ہے اس کو کرنا، وہی ہے سپرسٹیشن، وہم اور سب آ جاتا ہے اندر، بہت ہی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ اور دس ورس از پازیٹیو، یہ ابھی ہم نے جو پڑھے آیت نمبر 4 سورہ مائدہ، یہ پازیٹیو ہے، یعنی اس کے اندر تم کو بتایا جا رہا ہے حلال کیا ہے۔ اٹ ڈیفائنس واٹ از لافل، کہ جو بھی حلال ہے اس کو بالکل کھول کے صاف طور پہ بتایا جا رہا ہے۔ دیٹ از آل تھنگس دیٹ آر گڈ اینڈ پیور۔ اللہ نہیں چاہتا کہ گندگی کو تم کھاؤ اور گندی حرکتیں کرو، اللہ چاہتا ہے تم اچھی چیزیں کھاؤ اور اچھی حرکتیں کرو، نیکی کی، کیونکہ گندی چیز کھانے پہ بندہ گندی حرکت کرے گا، شراب پیے گا تو کیا کرے گا، خنزیر کا گوشت کھائے گا تو کیا کرے گا، پھر وہ خنزیر کی طرح ہی ایکٹ کرے گا نا۔ اب ہے نیکسٹ نوٹ، ایٹ واٹ دے کیچ فار یو، وہ جو تمہارے لیے پکڑتے ہیں، جو تمہارے شکاری جانور یا پرندے، تو وہ تم کھاؤ، لیکن اس کی جو نوٹ ہے 698 اچھی بڑی نوٹ ہے۔ ان دا میٹر آف کلنگ فار میٹ، یعنی کہ گوشت کو کھانے کے لیے جو مطلب کلنگ کرتے ہیں، دا جنرل رول یعنی از دیٹ دا نیم آف اللہ، یعنی اس کا جو مطلب
طریقہ ہے جو کہ بولتے ہیں نا، جو اس کا اصل رول جو ہے وہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے، کہ تم نے کسی جان کو لینے کے لیے اس کو نہیں مارا ہے، شوقیہ نہیں مارا کہ مجھے بس شکار کرنے کا شوق ہے اس لیے میں اس کو ماروں، میں اس کو ماروں، سب کے شکار کروں اور ان کو مار دوں. یہ تو خاص اپنی خوراک، اپنی غذا کے لیے لوگ کر رہے ہیں. دا ٹرو گاڈ یعنی کہ اللہ should be pronounced as a right in order to call our attention to the fact that we do not take life thoughtlessly but solemnly for food. یعنی ہم کسی جان کو بغیر سوچے سمجھے یوں ہی نہیں مار رہے ہیں کہ ہمارا شوق پورا کیا ہم نے، مگر اس کو سولملی، یعنی کہ تم ایک اللہ نے جو قانون بنایا، اللہ نے جیسے اس کے لیے اجازت دی، پھر اللہ کا جو وحدانیت ہے اس کو مانتے ہوئے اس طرح سے تم وہ فوڈ کو حاصل کرتے ہو ود دا پرمیشن آف اللہ، اللہ کی اجازت سے. ٹو ہوم وی رینڈر دا لائف بیک، یعنی وہی تو ہے، ہر زندگی اسی کے پاس تو واپس جانے والی ہے. دا کوشچن آف ہنٹنگ از دین ریزڈ، تو اب سوال اٹھتا ہے شکار کے تعلق سے. شکار، ہاؤ کین دس سولم رائٹ بی پرفارمڈ وین وی سینڈ فورتھ ٹرینڈ ہاکس، trained hounds or trained cheetahs or other animals trained for the chase. تو پھر اس کو کس طرح سے کیا جائے؟ یعنی یہ جو بالکل جو ذبیحہ حلال کا جو طریقہ ہے حلال فوڈ کا، تو اس کو اگر ہم کو مطلب انجام دینا ہے تو ہم کس طرح کریں گے؟ اگر ہمارے پاس ہم نے مطلب اچھا انہیں سکھایا ہے، جس کو ٹرین کیا ہے، اور وہ ہے باز اور ہاؤنڈز، یعنی کہ وہی جو شکاری کتے، ڈاگز اور یا چیتاز. تو ان سب کو اگر تم نے سکھایا ہے ان کو کہ کس طرح دوڑنا ہے اور جا کے پکڑنا ہے، تو پھر اب اس کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے اللہ کے نام پہ پھر کس طرح کرے. They must necessarily kill at some distance from their masters. یعنی کہ اگر وہ جانور کو پکڑتے بھی ہیں تو وہ اپنے جو بھی ان کے مالک ہیں ان سے بس تھوڑی ہی دوری پر ان کو پکڑتے ہیں یا مار دیتے ہیں، لیکن وہ اسی وقت مارتے، اسی لیے ان کو تم ذبح کر سکتے ہو. Their game is legalized. گیم کا مطلب ہے شکار. On these conditions. تو اگر شکار کر رہے ہو تم تو اس کے کنڈیشنز جو ہے وہ یہ ہے. نمبر 1 that they are trained to kill not merely for their own appetite or out of mere wantonness but for their master's food. ان کو تم نے سکھایا ہے، جانوروں کو ٹریننگ دی ہے کہ وہ جانور کو پکڑتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کہ ان کو خود کو اپنا کھانا چاہیے. اگر وہ اپنا کھانا بنا لیا تو تم اس کو پھر نہیں لے سکتے، کیونکہ اس نے وہ شکار کیا اپنے کھانے کے لیے. اور یا پھر یہ کہ تمہیں وہ چاہیے، لیکن بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے مالک کے فوڈ کے لیے، کہ اگر اس کو واپس بلا اس کا مالک تو وہ شکار سامنے ہو، اس کو پکڑا تو بھی چھوڑ کے واپس آئے گا. دیٹ از دا ٹریننگ. The training implies that something of solemnity which Allah has taught us in this matter goes into their action. تو اللہ نے جو بھی ہم کو سکھایا ہے کہ اس معاملے میں کس طرح سے تم جو بھی صحیح جو قانون ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اس حساب سے تم کو مطلب کرنا ہے، تو وہ چیز تمہارے اس ایکشن کے اندر ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. پھر نمبر 2 جو ہے کنڈیشن، وہ یہ ہے وی آر ٹو پروناؤنس دا نیم آف اللہ اوور دا کوری. تمہارا جو بھی شکار ہے اس کے اوپر، تم نے جو بھی شکار کے لیے بھیجا اپنے جانور کو، اپنے جس کو تم نے سکھایا ہے، تو اگر اس نے جب پکڑا تو اس کے اوپر تم کو اللہ کا نام لینا، یا اس کو چھوڑتے ہوئے جب تم اس کو چھوڑتے ہو کہ فلانی چیز کو پکڑ جاؤ، ہرن کو پکڑو یا جس کو بھی، تو وہ تم کو بول کے چھوڑنا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، ایسا بول کے اللہ کا نام لے کے تم کو اس کو چھوڑنا ہے. تو وہ ذبیحہ کا جو قانون ہے وہ پورا کرتا ہے. This is interpreted to mean that the takbir should be pronounced when the hawk or dog etc. is released to the quarry. تو جب ان کو تم بھیجتے ہو،
یعنی چھوڑتے ہو یوں تو تبھی تم اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے تم بھیجتے ہو، تاکہ تم نے اللہ کے نام سے اس کو بھیجا ہے. اب وہ جو پکڑے گا وہ اللہ کے نام سے ہے، تو اللہ کا نام لے لیا گیا. اس کے بعد اگر وہ جیسے ہی آتا ہے تو تم اس کو ذبح کرتے ہو اور ذبح کر کے کھاتے. ذبح کرنے کا مطلب تو معلوم ہے کہ خون جو ہے وہ بیماریوں کو مطلب بڑھاتا ہے، تو وہ خون جو ہے وہ باڈی سے نکل جانا چاہیے تاکہ وہ جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں نہ پیدا کرے، جیسے کہ جھٹکا اور جو بھی جس طرح سے مطلب مار کے یا ایسا کچھ بھی کر کے جو بھی جانوروں کو کرتے ہیں، تو وہاں پر تم یہ چیز کرتے ہو کہ تمہارے لیے تم اپنے ہی جسم میں تم کتنی ساری مطلب بیماریاں ان کے ذریعے سے شامل ہوتی ہیں، انٹر ہوتی ہے باڈی میں. اور انسان کا دین جو خراب ہوتا ہے وہ اس چیز سے جو اس کو حرام جو چیز کر دی گئی ہے اس کو کھائے. تو یہاں پر ہمارا یہ حصہ ختم ہوا اور اب نیکسٹ ہمارا ہوگا تفسیر ابن کثیر.